استخارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرنا۔ مشورہ تو انسان دوستوں سے کرتا ہے، بہن بھائیوں سے کرتا ہے، لیکن جب اپنے خالق سے مشورہ کرتا ہے تو یہ بڑی بہترین بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں مخلوق سے مشورہ اور خالق سے مشورہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مخلوق اپنے علم کے اعتبار سے مشورہ دے سکتی ہے، لیکن خالق جو کہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے اگر استخارہ کریں گے تو صرف خیر ہی آئے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استخارے کے بارے میں تعلیمات مختلف کتب میں موجود ہیں۔ میں صحیح بخاری سے پڑھتا ہوں، صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کاموں کے اندر استخارہ کرنا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی دعا بتاتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی کام ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے فرضوں کے علاوہ۔ اب اس سے بہت سی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ فرضوں کے علاوہ کوئی سی بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ استخارہ ہو جاتا ہے۔ اب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ اب استخارہ کی نیت کر لیں۔ اب یہ فجر کی رکعتیں بھی 2 ہو گئیں اور استخارہ کی نماز بھی ہوگی۔ ظہر کی پڑھیں، عصر کی پڑھیں، یعنی فرضوں کے علاوہ آپ جو بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی استخارہ ہو جائے گا۔ اور آپ الگ سے اگر کوئی نماز کا وقت نہیں، آپ الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ہی استخارہ کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے پاس سے جو کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں، شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے فرضوں کے علاوہ کوئی سی بھی 2 رکعتیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے 2 رکعتیں آپ خود پڑھیں گے، کسی اور سے استخارہ کروانا، جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ کاروبار عروج پر ہے کہ لوگوں نے استخارہ سینٹر قائم کر رکھے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور کسی سے استخارہ کروانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے آپ خود استخارہ کریں۔ اور بعض دفعہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ فون کر کے اپنا نام بتاتے ہیں، اپنی والدہ کا نام بتاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں آپ استخارہ کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ استخارہ کریں گے تو یقینی طور پر استخارہ صحیح آئے گا۔ یہ استخارہ صحیح یا غلط ہونا، اس کا استخارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ استخارہ کی اگر دعا پر آپ غور کریں تو اس کی دعا یہی ہے، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے مجھے اس کے قریب کر دے اور اس کو میرے قریب کر دے، پھر مجھے اس میں برکت دے، مجھے اس پہ راضی کر دے۔ اور اگر یہ کام میرے لیے شر والا ہے، نقصان والا ہے، اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، پھر مجھے اس پہ راضی کر دے۔ یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو خیر ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، شر آپ سے دور ہو جائے گا۔ یہ خواب کا آنا اور سبز کپڑا دیکھنا یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب ماں کا نام بتایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے نقصان والی بات ہے۔ ہمیشہ جادوگر جو ہوگا، جو جنات کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے والدہ کا نام پوچھنے کی۔ آپ کبھی زندگی میں یہ بھول مت کیجیے، اپنا نام، والدہ کا نام قطعاً مت بتائیے اکٹھا۔ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے آپ کے گرد جو خالق
اللہ الرحمن نے ایک حصار قائم کر رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شیطان فوراً آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصار قائم کر رکھا ہے، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے جب خود آپ نام بتاتے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی میں غلطی کبھی مت کیجیے، جو بھی آپ کی والدہ کا نام پوچھے فوراً یقین کر لیجیے جادوگر ہے، اس کو نہ بتائیے۔ اور تعلیم یہی ہے، استخارہ کو خود کیجیے۔ ایک اور بات جو بہت مشہور ہے، جو بعض بڑے بڑے لوگ بھی کہتے نظر آتے ہیں، کہ استخارہ کافی دفعہ کیجیے، اور ایک روایت اس ضمن میں آتی ہے کہ استخارہ 7 مرتبہ کرنا چاہیے۔ وہ روایت علامہ ابن سنی علیہ رحمہ کی عمل الیوم واللیلہ اس کے اندر موجود ہے۔ روایت کا نمبر ہے 598۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ استخارہ کریں، جب آپ ارادہ کریں کسی کام کا، تو اللہ سے مشورہ کیجیے۔ فیہ 7 مرات، 7 مرتبہ مشورہ کیجیے، یعنی 7 مرتبہ استخارہ کیجیے۔ اب اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم بن البراہ۔ امام عقیلی اپنی کتاب ضعفاء کے اندر فرماتے ہیں انہ کان یحدث بالاباطیل من الثقات، کہ یہ ثقہ راویوں سے باطل روایتیں بیان کرتا ہے۔ اور اسی روایت کی سند کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی سند انتہائی کمزور ہے، یعنی کمزور سند ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں سے یہ پتہ چل رہا ہے جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو 2 رکعتیں پڑھیں۔ اب ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اب 2 رکعتیں پڑھیں گے پھر اللہ پر توکل کریں گے۔ اب اس دعا میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اس میں 2 جگہ پہ لفظ آتا ہے ھذا الامر۔ ھذا الامر کا ترجمہ بنتا ہے یہ کام۔ اب ہر کام مختلف ہوتا ہے۔ مثال اگر کوئی آدمی نکاح کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ ھذا الامر کی جگہ ھذا النکاح کہے گا، یہ نکاح۔ یا کوئی بھی کسی کام کے لیے کرتا ہے، امر کے ساتھ وہ اپنے کام کا نام لے گا کہ یا اللہ یہ کام اگلی میرے بہتر ہے، مجھے اس کے قریب کر دے، اس کو میرے قریب کر دے، اسی طرح آگے۔ پھر دوبارہ جب آئے گا یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے برا ہے، اب اس کا نام لیں گے اس جگہ ھذا الامر میں دوبارہ، تاکہ اس کام کے لیے آپ کا استخارہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسئلہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔